روبینہ کی ایک ساتھ 3 بیٹیاں ہوئیں تو ساس آگ بگولا ہو گئی اور بولی کمبخت، میرے بیٹے کو اجاڑ کر رکھ دیا ہے۔ آصف بہت خوش ہوا اور اسی دن سے بیٹیوں کے لیے پیسے جوڑنے لگا۔ بچیاں 5 سال کی ہوئیں تو ساس انہیں مدرسے چھوڑ آئی اور بولی بچیوں کو دینی تعلیم دلواؤ۔ ایک ماہ گزرا تو ساس بچیوں کو مدرسے سے لینے گئی تو آ کر بولی بچیاں فوت ہو گئی ہیں اور مدرسے والوں نے دفنا دی ہیں۔ 10 سال گزر گئے۔ بیٹیوں کے لیے جوڑے گئے پیسوں سے آصف اور روبینہ حج کرنے چلے گئے تو ان کی جان نکل گئی وہاں روڈ پر 3۔ روبینہ دلہن بنی گھونگھٹ اوڑھے اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ دل میں عجیب سی بے چینی تھی جس نے اسے گھیر رکھا تھا۔ اس نے ایک نظر کمرے میں دوڑائی، یہ گھر، یہ سب لوگ، دونوں ہی اس کے لیے انجان تھے۔ ایک مرتبہ پھر اس کا دل اندر ہی اندر کڑنے سا لگا تھا، آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے آنسوؤں کو ایک مرتبہ پھر بہنے سے روکا تھا۔ وہ 4 گھنٹوں کی مسافت طے کر کے اپنے سسرال پہنچی تھی۔ غیر لوگ تھے، وہ پہلی مرتبہ ہی سب سے مل رہی تھی۔ جب رشتہ طے ہوا تھا تو صرف ساس ہی تھی جسے روبینہ نے دیکھ رکھا تھا۔ شوہر کو تو بس تصویر میں ہی دیکھا تھا، نہ جانے اس کے شوہر آصف کا مزاج کیسے ہوگا، وہ اسے پسند کرے گا بھی یا نہیں۔ کئی طرح کے وسوسے تھے جس نے روبینہ کو گھیر رکھا تھا۔ تھی بھی ماں باپ کی لاڈلی اور اکلوتی بیٹی۔ اس نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی شادی اپنے گھر والوں سے اتنی دور ہوگی، جہاں ملنے جانے کے لیے بھی کئی ماہ کا وقت درکار ہوگا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب اسے کمرے کے باہر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ یقیناً یہ اس کا شوہر ہی تھا جو اب کمرے میں آنے والا تھا۔ اس کا دل پوری قوت سے دھڑکا تھا۔ اس نے فوراً اپنے گھونگھٹ کو سیٹ کیا اور آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کرتے ہوئے سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ وہ اپنے شوہر کو کسی بھی طرح کی شکایت کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ یہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کی رونی صورت دیکھ کر اس کے ساتھ سختی سے پیش آئے اور یوں دونوں کے بیچ کسی بھی طرح کی بدمزگی ہو۔ دروازہ کھلا اور کمرے میں کوئی داخل ہوا تھا۔ روبینہ نے نظریں اٹھا کر نہ دیکھا کہ آخر کمرے میں کون داخل ہوا ہے۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی کہ تبھی کوئی چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور آتے ہی سامنے پڑا سٹول کھینچ کر بیٹھ گیا۔ روبینہ کو یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی تھی۔ اس نے ہلکا سا سر اٹھا کر دیکھا تو اسے حیرت ہوئی تھی کیونکہ سٹول پر تو اس کی ساس آ کر بیٹھی تھی جو گھور گھور کر اسے دیکھ رہی تھی، گویا کچا ہی چبا جائے گی۔ ساس کو یوں دیکھتا دیکھ کر روبینہ ہڑبڑا چکی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا بات کرے۔ آخر ایسا بھی کیا ہو گیا جو ساس اسے یوں گھور گھور کر دیکھ رہی تھی۔ تبھی ساس اٹھی اور آ کر اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گئی، پھر کہنے لگی کہ دیکھ روبینہ، میرا ایک ہی بیٹا ہے اور میں بڑے چاہوں سے بیاہ کر تجھے اس گھر میں لائی ہوں۔ تو سمجھ رہی ہے نا میں کیا کہنے کی کوشش کر رہی ہوں؟ یہ سن کر روبینہ نے فوراً ہاں میں سر ہلایا تھا۔ وہ بغور اپنی ساس کی بات سن رہی تھی۔ جانتی تھی کہ آج اس کا اس گھر میں پہلا دن ہے۔ ہو سکتا ہے ساس اسے کچھ باتیں سمجھائے اور یہی کہ اس گھر میں سلوک اتفاق کے ساتھ رہنا، اگر میرے بیٹے سے کچھ غلطی ہو بھی جائے تو اپنے والدین کو نہ بتانا، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھر چھوڑ کر نہ چلی جانا، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے ذہن میں تو یہی چل رہا تھا کیونکہ رخصت ہونے سے پہلے اس کی ماں نے بھی اس کو یہی سب کچھ سمجھایا تھا۔ مگر اس کے بعد ساس جو بولی وہ سن کر روبینہ کے ہوش اڑ چکے تھے۔ ساس نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ کہنے لگی کہ میرا ایک ہی من تو مرادوں سے لیا ہوا بیٹا ہے جو مجھے میری جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہے۔ تو کبھی یہ مت سمجھنا کہ اب آصف کی تیرے ساتھ شادی ہو گئی ہے تو اب وہ بالکل تیرا ہی ہو کر رہ گیا ہے۔ بیٹے پر سب سے پہلا حق اس کی ماں کا ہوتا ہے، اور خیر سے اگر اکلوتا بیٹا ہو پھر تم جان ہی سکتی ہو کہ میں نے اپنے بیٹے کو کیسے لاڈوں سے پالا ہے۔ وہ میرے بغیر کوئی بھی فیصلہ نہیں کرتا، میں جو کہوں گی وہی سر جھکا کر مان لیتا ہے۔ یہی بات ہے جو مجھے میرے بیٹے کے مزید قریب کرتی ہے۔ روبینہ ساس کی ساری باتیں سنتی جا رہی تھی اور ہاں میں سر ہلاتے جی کہہ رہی تھی۔ روبینہ کی ساس کہنے لگی کہ میں نے یہ ساری تمہید اس لیے باندھی ہے تاکہ تجھے بتا سکوں کہ مجھے اپنے آصف کے لیے بیٹے ہی چاہیے۔ میں نہیں چاہتی کہ اس کے ہاں بیٹیوں کی پیدائش ہو اور وہ بھری جوانی میں بیٹیوں کے لیے اپنی کمر توڑتا پھرے، کیونکہ تو جانتی ہے ہم متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آصف بھی کوئی لاکھوں میں نہیں کماتا، اتنا ہی کما کر لاتا ہے جو عزت سے گزر بسر ہو رہا ہے۔ اگر خدا نخواستہ اس کے ہاں بیٹی ہو گئی
تو یہ تو ابھی سے ہی ان چکروں میں لگ جائے گا، پیسے جوڑنا شروع کر دے گا تاکہ کل کو جا کر بیٹیوں کے جہیز کا انتظام ہو سکے۔ تو سمجھ رہی ہے نا میں کیا کہنے کی کوشش کر رہی ہوں؟ ساس نے ایک مرتبہ پھر یاد دہانی کروائی تھی تو روبینہ فوراً جھجکتے ہوئے ہاں میں سر ہلانے لگی کہ جی جی میں سن رہی ہوں۔ اب لڑکا ہو یا لڑکی، یہ اختیار تو خدا تعالیٰ کی ذات کو ہے، ویسے بھی لڑکا ہو یا لڑکی، اولاد تو مرد کے نصیب سے آتی ہے۔ روبینہ پڑھی لکھی تھی، اس لیے جب ساس کی باتیں سنی تو ساس کو بتانے لگی، مگر اگلے ہی پل ساس کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ کہنے لگی کہ مجھے یہ سب باتیں مت سکھاؤ، میں بہتر جانتی ہوں کب کیا ہوتا ہے۔ تو بس مجھے پہلی ہی فرصت میں بیٹا پیدا کر کے دینا، کیونکہ مجھے اپنے آصف کے ہاں بیٹوں کی ہی پیدائش چاہیے۔ میں تیرے ہر ناز نخرے اٹھاؤں گی، تجھے اس گھر میں مہارانیوں کی طرح رکھوں گی، تیرا پیر بھی زمین پر لگنے نہیں دوں گی، لیکن بدلے میں تجھے مجھے پوتے دینے ہوں گے۔ اتنا کہہ کر ساس کمرے سے جا چکی تھی، جبکہ روبینہ تو ساس کو دیکھ رہی تھی جو یوں حکم صادر کر کے گئی تھی جیسے بچے تو آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں۔ اس نے اپنی ساس کا یہ روپ پہلی مرتبہ دیکھا تھا، اس سے پہلے کئی بار وہ ساس سے ملی تھی، مگر آج تک ساس تو جیسے بالکل شہد جیسی میٹھی مٹھاس رکھنے والی تھی، اس سے بات کیا کرتی تھی۔ آج تو ساس کا روپ ہی الگ تھا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ جب آصف کمرے میں داخل ہو گیا، اس نے فوراً اپنا گھونگھٹ ٹھیک کیا تھا۔ اسے لگا تھا کہ شاید اس کا شوہر بھی اپنی ماں کی ہی طرح ہوگا، آتے ہی وہ بھی اس سے اس طرح کی ہی باتیں کرے گا اور یہی کہے گا کہ میری ماں کا ہر حکم ماننا۔ مگر آصف کمرے میں آیا، اس نے روبینہ کا گھونگھٹ اٹھایا اور پھر اس کے حسن کی تعریفیں کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ بالکل اس کے ساتھ نارمل ہو چکی تھی۔ اسے آصف کا مزاج بڑا ہی اچھا لگا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ اخلاق بناوٹی نہیں ہے، بلکہ وہ تو صدا سے ہی سیدھا انسان تھا۔ اپنی ماں کی تو ایک بھی بری عادت اس میں موجود نہیں تھی۔ آصف کا اخلاق دیکھ کر تو روبینہ خوش ہو گئی تھی۔ چند دن بعد ہی ساس نے پورے گھر کی ذمہ داری روبینہ پر ڈال دی اور روبینہ بھی اچھی بہو کی طرح پورے گھر کی ذمہ داریاں سنبھالنے لگی تھی۔ کچھ ماہ بعد وہ حاملہ ہو گئی تو ساس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ ڈاکٹر نے کہا خیر سے 3 بچوں کی ماں بننے والی ہے۔ روبینہ کی ساس تو ہواؤں میں اڑنے لگی، اس کی پسند کی ہر چیز لا کر اس کے سامنے رکھی، باقاعدہ اس کے لیے 2 نوکرانیاں رکھ دیں، ایک گھر کا کام کرتی اور ایک صرف روبینہ کے کھانے پینے کا خیال رکھا کرتی تھی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر تو روبینہ خوش ہو چکی تھی، اس کے تمام خدشات دھل چکے تھے، مگر اسے کہاں پتا تھا کہ بہت جلد ہی اس کی زندگی بدلنے والی ہے۔ کچھ ماہ گزرے تو ساس روبینہ کا چیک اپ کروانے کے لیے اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی، جہاں رپورٹ آئی تو یہ پتا چلا کہ روبینہ 3 بیٹیوں کو جنم دینے والی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ روبینہ کی ساس بے یقینی سے بہو کو دیکھنے لگی، ڈاکٹر سے کہنے لگی ہو سکتا ہے آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، ایک مرتبہ پھر چیک کریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مگر لیڈی ڈاکٹر بولی کہ یہ رپورٹس بالکل ٹھیک ہیں، باقی جو خدا کی مرضی ہوئی۔ اگلے ہی روز سے اس نے ساری نوکرانیوں کو گھر سے نکال دیا، کہنے لگی کہ غضب خدا کا، تو مجھے جب بیٹا پیدا کر کے دے ہی نہیں رہی تو بھلا کیوں میں تیرے نخرے اٹھاتی پھروں؟ خاموشی سے کام کر سارے گھر کے، کوئی نوکرانی نہیں رکھ کر دینے والی تجھے۔ وہیں دوسری جانب آصف کو جب خبر ملی تو وہ بڑا خوش تھا، اسے تو اس بات سے فرق ہی نہیں پڑتا تھا کہ بیٹا ہو یا بیٹی۔ جب اس نے ماں کا یہ رویہ دیکھا تو روبینہ سے کہنے لگا کہ تم صبر کرو، جو کام تم سے ہوا کرے کر لینا، باقی میں شام کو آ کر دیا کروں گا۔ یہ دیکھ کر روبینہ بھی خاموش ہو گئی تھی۔ کچھ ماہ بعد اس نے 3 خوبصورت سی بیٹیوں کو جنم دیا تھا۔ آصف تو بڑا ہی خوش تھا، اپنی بچیوں کو اٹھا کر بار بار پیار کرتا۔ اس نے پورے محلے میں مٹھائی بانٹنے کا کہا تھا، مگر اگلے ہی پل ماں نے سارے پیسے لے لیے، کہنے لگی کہ کوئی ضرورت نہیں ہے یہ سب کچھ ضائع کرنے کی، بیٹیاں ہی ہوئی ہیں، کون سا خدا نے تجھے بیٹے دے دیے ہیں، بھلا بیٹیوں کے پیدا ہونے پر کون خوشیاں مناتا ہے؟ تو بھی بلا وجہ کے پیسے ضائع کرنے لگا ہے، ادھر مجھے دے، میں اس سے سودا سلف خرید لاؤں گی۔ آصف بھی ماں کی بات سن کر خاموش ہو گیا۔ ساس جتنا کہتی رہی کہ مجھے پوتا چاہیے، خدا نے اسے اتنے ہی آزمانے کی خاطر پوتیاں عطا کر دی تھیں۔ وہ 3 پوتیوں کی دادی بن چکی تھی۔ ساس کا تو پارا ہائی ہو چکا تھا، ہر وقت روبینہ کو کوستی رہتی اور برا بھلا کہتی رہتی، کہنے لگی کہ میرا آصف تو جوانی میں ہی بوڑھا ہو گیا، بھلا وہ کہاں سے ان کی ذمہ داریاں اٹھاتا پھرے گا؟ یہی اگر تو اسے بیٹے پیدا کر کے دے دیتی تو اس کا سر فخر سے بلند ہو جاتا۔
کچھ سالوں بعد بیٹے اس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے اور ہر کام میں مدد کریں گے۔ یہ سن کر روبینہ اکثر رونے لگتی مگر کچھ نہ بولتی۔ دوسرا بچیوں کے ماتھے اور دائیں آنکھ کے قریب کالے نشان تھے جو کہ تینوں کا پیدائشی نشان تھا۔ کئی بار ڈاکٹروں سے اس کا علاج کروانا چاہا مگر ڈاکٹر بولے یہ ہمیشہ ایسی ہی رہیں گی۔ اپنی معصوم بچیوں کے چہرے کی جانب دیکھتی تو اسے ان پر ترس آتا تھا۔ آج کے دور میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جو بیٹیوں سے نفرت کرتے تھے، خود کو بڑا ہی دیندار اور نماز روزے کے پابند دکھاتے، مگر جب بات بیٹیوں پر آتی تو ایسی نفرت و حقارت کا اظہار کرتے، حالانکہ اس سوچ کو تو صدیوں پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ختم کر دیا تھا۔ مگر اس کے باوجود لوگ نہ جانے کیوں بیٹیوں سے اس قدر نفرت کرتے ہیں۔ در حقیقت لوگوں نے اپنی من مرضی مطابق ہی دین کو اپنا رکھا ہے۔ روبینہ یہ سوچتے ہوئے رو پڑی تھی۔ وہ اپنی بچیوں کو زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رکھتی، دادی کے سامنے تو جانے ہی نہ دیتی تھی، کیونکہ دادی بچیوں کو دیکھتے ہی بد دعائیں دینے لگتی تھی، کہنے لگتی کہ میرے بیٹے کی جوانی کھا گئی، وہ دن رات محنت کرنے میں لگا رہتا ہے تاکہ تم لوگوں کے جہیز کے پیسے جوڑ سکے، اس کی تو داڑھی بھی اب سفید ہونے لگی ہے۔ روبینہ چاہ کر بھی ساس کو کچھ نہ کہہ سکتی تھی کیونکہ آصف نے منع کر رکھا تھا۔ جیسے جیسے بچیاں بڑی ہونے لگیں تو انہیں اسکول میں داخلہ کروانے کی فکر بھی ستانے لگی۔ روبینہ کہنے لگی کہ ہم انہیں سرکاری اسکول میں ہی داخل کروا دیتے ہیں جو یہی محلے میں پاس ہی ہے، مگر آصف فوراً اسے جھڑک کر کہنے لگا کہ خبردار جو تم نے ایسا سوچا، میں اپنی بچیوں کی تعلیم پر کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہتا، میں انہیں پرائیویٹ اسکولوں میں ہی پڑھاؤں گا اور پڑھا لکھا کر انہیں اپنے قدموں پر کھڑا کر دوں گا، یہ پرائیویٹ اسکولوں میں ہی پڑھیں گی۔ یہ سن کر روبینہ بولی کہ اسکولوں کی فیسیں بہت زیادہ ہیں، بھلا آپ تین تین بیٹیوں کی ذمہ داری کیسے اٹھا پائیں گے؟ آصف بولا، جس خدا نے بیٹیاں عطا کی ہیں وہی ان کے لیے رزق بھی دے گا، تم فکر مت کرو۔ اگلے ہی روز وہ گیا اور اپنی بچیوں کے لیے اسکول کا نیا یونیفارم، کتابیں اور اس طرح کی چیزیں لے آیا۔ دادی نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو ماتھے پر گھوری ڈال کر آصف کو دیکھنے لگی، ساری چیزیں ٹٹول ٹٹول کر دیکھنے کے بعد کہنے لگی یہ سب کچھ کیا ہے؟ آصف مسکرا کر بتانے لگا کہ اماں میں اپنی بچیوں کو پرائیویٹ اسکول میں داخل کرا آیا ہوں، یہ اسی کا سامان ہے، کچھ دن بعد سے میری بچیاں اسکول جایا کریں گی۔ یہ سن کر تو دادی کے ماتھے پر بل مزید گہرے ہو چکے تھے، کہنے لگی کہ غضب خدا کا، اگر تو پرائیویٹ اسکولوں کی فیسیں بھرتا رہے گا تو گھر کا خرچ کیسے چلے گا؟ کیا تو پاگل ہو گیا ہے؟ دیکھ رہا ہے مہنگائی کس قدر بڑھ چکی ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے اسکول میں جانے کی، دنیاوی تعلیم کا کیا فائدہ؟ اگر دلوانی بھی ہے تو دینی تعلیم دلواؤ، ان کو عالمہ حافظہ بناؤ تاکہ ماں باپ کی اور دادا دادی کے حصے میں بھی کوئی ثواب آئے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ انگریزی اسکولوں میں پڑھاؤ گے اب تم، تاکہ انگریزی میم بن کر کل کو تجھ سے ہی زبان لڑانا شروع کر دیں۔ یہ سن کر تو آصف ایک پل کو خاموش ہوا تھا۔ ماں نے تو فوراً انکار کر دیا، کہنے لگیں کہ یہ سارا سامان واپس کر کے آؤ۔ بچیاں جو اپنے اسکول کا سامان دیکھ کر خوش ہو رہی تھیں رونے لگیں، مگر آصف اپنی ماں کی بات کا انکار نہیں کر سکتا تھا۔ ویسے بھی بچیاں چھوٹی تھی، ساس کہنے لگیں کہ سب سے پہلے یہ 2-3 سال مدرسے میں رہ کر پڑھیں گی، اس کے بعد ہی میں ان کو اسکول میں داخل ہونے دوں گی، ورنہ بیٹھی رہیں ایسے ہی۔ یہ سن کر آصف مجبور ہو گیا۔ روبینہ تو ہمیشہ سے ہی خاموشی سے شوہر کی اور ساس کی بات مانتی آئی تھی۔ وہ بچیوں کے اسکول کا سارا سامان واپس کرایا اور اگلے ہی روز انہیں مدرسے میں داخل کروانے کے لیے گیا۔ ساس کہنے لگی کہ میری جاننے والی ایک عالمہ ہے جس نے مدرسہ کھول رکھا ہے، میں ان بچیوں کو وہیں پڑھاؤں گی۔ آصف بھی خاموش ہو گیا اور اپنی تینوں بیٹیوں کو ماں کے حوالے کر دیا۔ اگلے ہی روز ساس نے بچیوں کو لیا، ان کا سارا سامان اٹھایا اور انہیں مدرسے چھوڑنے کے لیے جانے لگی۔ بچیاں رونے لگیں، کبھی ماں سے لپٹ رہی تھیں تو کبھی باپ سے، کہنے لگیں کہ ہمیں کہیں نہیں جانا، ہم یہیں رہیں گے، ہم گھر میں اماں کے پاس قرآن پاک پڑھا کریں گے۔ مگر ساس نے انہیں کہا کہ ہرگز نہیں، تم لوگ مدرسے میں ہی پڑھو گے۔ یوں روبینہ نے بھی بچیوں کو سمجھایا اور کہا کہ وہ کچھ روز بعد ان سے ملنے آئیں گی۔ یوں ساس بچیوں کو مدرسے میں چھوڑ آئی، واپس آئی تو بڑی ہی خوش تھی۔ روبینہ بیٹھی ایک طرف سسک کر رو رہی تھی، اسے اپنی بچیاں یاد آ رہی تھیں، جبکہ آصف بھی تھوڑا پریشان تھا۔ ساس کہنے لگی کہ کیا ہو گیا ہے، اچھا ہے نا وہاں پر جا کر پڑھیں گی، اور اب تم لوگ روز روز ملنے نہ چل پڑنا، 1-2 ماہ تک تو کوئی ادھر چکر بھی نہیں لگائے گا، بچیوں کو وہاں پر گھلنے ملنے دو، پھر تو پڑھ کر واپس ہی آ جائیں گی۔ روبینہ تو خاموشی سے اندر جا چکی تھی، اس نے اپنی ساس کی بات کا جواب ہی نہ دیا۔
آصف روزانہ جو بھی پیسے کما کر لاتا ان میں سے ایک بڑا حصہ گھر میں پڑے ہوئے گلے میں جمع کرتا جاتا، کہتا کہ اسے بچیوں کے لیے چیزیں خریدوں گا، وہ بڑی ہوئیں تو ان کی پڑھائی کے خرچے ہوں گے، پھر ان کی شادیاں بھی تو کرنی ہیں، ابھی سے پیسے جوڑیں گے تو کل کو کام بھی آئیں گے۔ جیسے تیسے ایک مہینہ گزر چکا تھا۔ ایک روز ساس بولی کہ میں بچیوں کو لے کر آتی ہوں، مہینہ ہو گیا ہے، گھر آئیں گی تو خوش ہو جائیں گی۔ روبینہ بھی خوش ہو گئی، اپنی بچیوں کی من پسند پکوان تیار کرنے لگی اور آصف سے بھی کہا کہ بچیوں کی پسند کی چیزیں لے آنا، آج ہماری بچیاں 1 مہینے بعد گھر آ رہی ہیں۔ آصف بھی بچیوں کی من پسند مٹھائیاں لے کر گھر چلا آیا۔ سارے کھانے تیار تھے اور روبینہ بچیوں کا انتظار کر رہی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا، روبینہ کی ساس اکیلے ہی اندر آئی تھی۔ اس کے چہرے پر افسردگی تھی اور آنکھوں میں آنسو۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ دیکھ کر تو روبینہ اور آصف پریشان ہو چکے تھے۔ فوراً ماں کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے؟ بچیاں کہاں ہیں؟ وہ آپ کے ساتھ نہیں آئیں؟ یہ سوال سن کر ساس کہنے لگی کہ تمہاری بچیاں 10 دن پہلے ہی فوت ہو چکی ہیں، مدرسے والوں نے انہیں وہیں پر دفنا دیا ہے۔ دراصل شرارتی بچیاں مدرسے کے پچھلے حصے میں کھیلتے ہوئے چلی گئیں۔ تیز طوفانی بارش کی وجہ سے وہاں پر بجلی کی تاریں گیلی تھیں، سب کو کرنٹ لگا اور موقع پر ہی جان نکل گئی۔ کہنے لگیں کہ بیرونی حصے میں آگ بھی لگ چکی تھی، جس کی وجہ سے کچھ بچیوں کا ریکارڈ بھی جل گیا، ورنہ آپ لوگوں کو فون کر کے ضرور بتاتے۔ یہ سن کر تو روبینہ اور آصف وہیں پر گر چکے تھے، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ روبینہ تو بے ہوش ہو چکی تھی، کہنے لگی کہ ایسے کیسے ہو گیا؟ میری معصوم چھوٹی چھوٹی بچیاں ایسے کیسے مجھے چھوڑ کر جا سکتی ہیں؟ ساس نے انہیں قبروں کی نشاندہی بھی کروا دی۔ دونوں میاں بیوی تینوں بچیوں کی چھوٹی چھوٹی قبریں دیکھ کر کتنی دیر روتے رہے۔ دونوں کی تو زندگی بدل کر رہ چکی تھی، جبکہ ساس کو کچھ زیادہ فرق نہیں پڑا تھا۔ کہنے لگی کہ جو ہوا وہی بہتر ہے، جبکہ اس دن کے بعد روبینہ نے اپنی ساس سے بات کرنا بالکل ہی بند کر دی تھی۔ کہنے لگی کہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے، نہ ہی آپ میری بچیوں کو مدرسے میں بھیجتی اور نہ ہی یہ سب کچھ ہوتا، آپ کی بد دعاؤں کا نتیجہ ہے یہ۔ آصف بھی ماں سے تھوڑا دور ہی رہنے لگا تھا، کوئی بات ہوتی تو کرتا، ورنہ خاموشی سے ایک طرف بیٹھا رہتا۔ دونوں اپنی بچیوں کی تصویریں دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر روتے رہتے۔ یوں ہی 10 سال گزر گئے۔ روبینہ اور آصف کی دوبارہ کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ ان 10 سالوں میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ وہ پیسے جو انہوں نے اپنی بچیوں کے لیے جوڑے تھے وہ یوں ہی پڑے تھے۔ ایک روز روبینہ کہنے لگی کہ میرا دل بہت بے چین ہے، بار بار ذہن میں خانہ کعبہ کا منظر آتا ہے، میں کئی بار خواب میں خانہ کعبہ کا دیدار کر چکی ہوں۔ جو پیسے ہم نے اپنی بچیوں کے لیے جوڑ رکھے تھے، کیوں نہ ان میں کچھ اور پیسے جمع کر کے ہم لوگ حج کی ادائیگی کے لیے چلے جائیں۔ یہ سن کر آصف بھی رونے لگا، کہنے لگا کہ ہاں کیوں نہیں، ہم حج کی ادائیگی کے لیے چلتے ہیں۔ ماں کو جب یہ پتہ چلا تو ایک مرتبہ پھر لڑنے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ کہنے لگی کہ اس عمر میں تم لوگ ماں کو حج کرواؤ، تم ایسا کرو اپنی بیوی کو یہیں چھوڑ جاؤ اور مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ یہ سن کر آصف کہنے لگا کہ نہیں اماں، میں نے آج تک روبینہ کو ہمیشہ انکار کیا ہے، آپ نے جو کچھ کہا آپ کی بات مانی، اس نے پہلی مرتبہ مجھ سے یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ وہ حج کرنا چاہتی ہے اور میں اس کی بات سے انکار نہیں کروں گا۔ ماں کو تو جیسے چپ لگ چکی تھی۔ دونوں میاں بیوی حج کی ادائیگی کے لیے روانہ ہو گئے۔ انہوں نے حج کے تمام تر امور اچھے سے انجام دیے تھے۔ انہیں اپنی بچیاں بہت یاد آ رہی تھیں، کاش ان کی بچیاں زندہ ہوتیں تو آج ان کی زندگی ہی کچھ اور ہوتی۔ خیر وہ حج کی ادائیگی کر کے جیسے ہی باہر پلٹے تو انہیں سڑک پر قطار میں کچھ بچے بیٹھے نظر آئے تھے جو کہ بھیک مانگ رہے تھے۔ آصف نے ان بچیوں کو دیکھا تو اپنی جیب سے کچھ پیسے نکالے۔ روبینہ بھی اس کے ساتھ ہی چل پڑی۔ جیسے ہی وہ ان بچیوں کے پاس گئے تبھی ان کی نظر 3 الگ تھلگ بیٹھی ہوئی بچیوں پر گئی جن کی عمریں 14-15 سال کے درمیان تھیں۔ جیسے ہی انہوں نے پیسے ان بچیوں کی جانب بڑھائے تو اچانک ان بچیوں کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ تینوں بچیوں کی شکلیں ملتی جلتی تھیں اور وہی مخصوص نشان تینوں کی آنکھوں کے پاس تھا جو کہ روبینہ اور آصف کی بچیوں کو تھا۔ کتنی ہی دیر وہ اپنے عکس دیکھتے رہے، پھٹے پرانے کپڑے اور مٹی سے اٹے چہرے۔ دونوں ہی بکھلا کر کہنے لگے کہ تم لوگوں کی تو 10 سال پہلے مدرسے میں موت ہو چکی تھی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ خوشی کا اظہار کریں یا بچیوں کو سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر روئیں۔ پہلے تو بچیوں نے نہ پہچانا، مگر جب ذہن پر زور دیا تو ماں باپ کی خوشبو محسوس کرنے لگیں۔ کتنی ہی دیر سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ بچیاں کہنے لگیں کہ ہم تو کسی مدرسے میں گئے ہی نہ تھے، اس روز دادی ہمیں ایک شخص کے گھر لے گئیں، اس نے دادی کو کچھ پیسے دیے، ہم نے سمجھا شاید یہی مدرسہ ہے،
मगर कुछ देर बाद वो शख्स हमें घर में ले गया। 2-3 माह तक हम वहीं उस घर में नौकरानियों की तरह काम करते रहे। हम पर बहुत जुल्म किए और फिर एक रोज़ हमें यहाँ सऊदीया आकर अरबी शेख के हवाले कर दिया। इसने हम पर इस कदर जुल्म किए कि हमें लगा था कि शायद हम मर जाएंगे। बाकी बच्चों की तरह इसने भी हमें यहाँ पर भीख मांगने पर लगा दिया और पिछले 10 सालों से हम यहाँ सऊदीया में रहते हुए भीख मांग रहे हैं। हमने कल सुबह से कुछ नहीं खाया क्योंकि हमें भीख कम मिल रही है और वो लोग कम पैसे लाने पर हमें बहुत मारते हैं। तीनों बच्चियों के मुंह से ये सुनकर तो जैसे आसिफ और रुबीना का कलेजा फटने लगा था। वो बच्चियों को सीने से लगाकर धाड़े मार मार कर रोने लगे। आसिफ को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि इसकी माँ ऐसा भी कर सकती है। पहले तो उन्होंने बच्चियों को पेट भरकर खाना खिलाया और फिर अपने साथ वापस पाकिस्तान ले आए। दादी घर में बैठी थी जब अचानक बहू और बेटे को देखा और फिर इनके पीछे 3 बच्चियों को। तो एक पल को वो ठटकी थी। कहने लगी कि ये कौन लड़कियां हैं। तीनों बच्चियां आगे बढ़ीं और दादी के सामने आकर खड़ी हो गईं। दादी ने जब गौर किया तो उल्टे कदम चलने लगी। कहने लगी कि तुम लोग यहाँ कैसे पहुँच गई। तो तुम तो मर चुकी थी। अगले ही पल आसिफ ने चिल्लाते हुए माँ से कहा, मुझे शर्म आती है कि मैं आप जैसी माँ का बेटा हूँ। आपने अपने बेटे की औलाद के साथ ऐसा सलूक किया। ऐसा तो कोई गैर भी नहीं करता। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा। अगर आप मेरी माँ ना होती तो फिर मैं आपको बताता। मेरी बच्चियों के साथ इतनी बड़ी साजिश करने वाले के साथ मैं क्या कर सकता हूँ। माँ तो कांप चुकी थी। फौरन बेटे के आगे हाथ जोड़कर रोने लगी, मगर आसिफ ने माँ को खुद से दूर कर दिया। इसने उस घर को छोड़ दिया। अपनी बीवी और बच्चों को लेकर किराए के घर में रहने लगा। इसकी तो सारी जिंदगी इसकी माँ ने बर्बाद कर दी थी। इसकी तीनों बच्चियां जिनकी उम्रें 15 साल के दरमियान थीं, ना पढ़ सकी थीं और ना ही जिंदगी में आगे बढ़ सकती थीं, बल्कि तशद्दुद सह सहकर तो जहनी मरीज लगने लगी थीं। इन सब का जिम्मेदार कौन था? सिर्फ और सिर्फ आसिफ की माँ। चंद ही रोज बाद आसिफ की माँ भी ये दुनिया छोड़कर चली गई। कई रोज तक घर में लाश पड़ी रही। जब बदबू फैलने लगी तो आस पड़ोस वालों ने जाकर देखा। आसिफ तो अपनी माँ के जनाजे को कंधा देने के लिए भी नहीं आया था। शायद वो इसी काबिल थी।